کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ کی جانب سے حافظ محمد سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنے پر مری میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ننکانہ صاحب میں گزشتہ ماہ قتل ہونے والے سنگھ نوجوان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف سکھوں کا فیروز بٹوا میں احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس کو مخبری کرنے پر سرگودا میں منشیات فروشوں نے 2 سگے بھائیوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں مثالی تعلیمی سرگرمیاں چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا بھکر میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ جعفر آباد میں میونسپل کمیٹی اور امپلائیز یونین کے عہدیداروں کی علف برداری کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مالاکنڈ میں نیٹو سپلائی کی ممکنہ بحالی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف JUI کا احتجاجی مظاہرہ۔ سکھر، نولایار اور میرپور خاص سمیت سندھ بھر میں حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں نقل کا سلسلہ جاری۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث 10 طالبات بے ہوش۔ حیدرآباد میں سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات کی جانب بڑھیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سب سے پہلے کچھ خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ صوبہ پنجاب میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناروال کی۔ ناروال میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام نفاذ اسلام موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ فروٹ منڈی چوک سے نکالی جانے والی ریلی میں مرکزی جمعیت اور اہل حدیث یوتھ فورس کے رہنماؤں اور سینکڑوں نوجوانوں نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر شرکت کی۔ ریلی عیدگاہ روڈ، کچہری روڈ، سرکلر روڈ اور ظفروال سے ہوتی ہوئی چوک فاروق حسینی پہنچ کر جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر اہل حدیث یوتھ فورس عبدالوحید بٹ نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا اور آج قائد اہل حدیث پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں وطن عزیز کی سلامتی اور فلاح ریاست بنانے کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان میں مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں 65 سال گزر جانے کے باوجود ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں کیا جا سکا۔ ریلی کے شرکاء سے ضلعی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ناروال حافظ عبدالمجید بٹ، نائب تحصیل امیر نذیر احمد اور سینئر نائب امیر ناروال سٹی ملک طاہر جاوید اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ امریکہ کی جانب سے حافظ محمد سعید کے سر کی قیمت مقرر کیے جانے پر مری میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ دفاع پاکستان کے نام سے اس ریلی کے شرکاء مختلف کتبے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر امریکہ اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین لوئر مال روڈ، ڈاکخانہ چوک، مال روڈ اور چنار چوک سے ہوتے ہوئے دوبارہ ڈاکخانہ چوک پہنچے، جہاں شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے قاری متی اللہ، محمد شفیق، مسعود احمد بٹ، شاکر عباسی اور دیگر نے کہا کہ حافظ محمد سعید امن پسند پاکستانی مسلمان ہیں۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ سامراجی قوتوں کی جانب سے مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے حافظ سعید کے خلاف امریکہ سے ٹھوس ثبوت کی فراہمی کو موقف کو سراہا گیا۔ ننکانہ صاحب میں ایک ماہ قبل قتل ہونے والے مہندر سنگھ کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف فیروز بٹوا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سینکڑوں سکھ مظاہرین نے پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ٹائر چلا کر فیروز بٹوا، فیصل آباد روڈ اور ننکانہ ماناوالا روڈ بلاک کر دی، جس کے نتیجے میں سڑک کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے پنجاب پولیس کے
खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। सिखों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महेंद्र सिंह के कातिलों की गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। सिख रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि पुलिस 1 माह गुजरने के बावजूद कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि मकतूल के 3 कमसिन बच्चों और बेवा की भी किसी ने कोई मदद नहीं की और वो इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मौके पर आरपीओ शेखुपुरा रेंज चौधरी जुल्फिकार चीमा और डीपीओ ननकाना साहब मोहम्मद अशफाक ने मुलजिमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सियालकोट में एशियन ब्रेड मैन जहीर अब्बास के आबाई गांव अदालत गढ़ा में जिला इंतजामिया की अदम तौजही के बायस सरकारी स्कूल में फर्नीचर न होने की वजह से तालिबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शहर से आधा किलोमीटर दूर अग्गो की गांव रोड पर वाक़े 40 साल पुराने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को 1 साल कबल इंग्लिश मीडियम कर दिया गया था, लेकिन आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में भी इस सरकारी स्कूल में 1500 से ज़ायद तालिबात ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रही हैं। स्कूल में पहली जमात से 10वीं जमात तक की जमातों में आज तक महकमा तालीम की तरफ से फर्नीचर ही नहीं फराहम किया गया, बल्कि स्कूल की बिल्डिंग भी खस्ताहाली का शिकार है, जबकि नए कमरों की तामीर का मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस की सीट भी 5 माह से खाली पड़ी है। कायम मुकाम हेडमिस्ट्रेस मिस नौरीन का कहना है कि 1962 में बनने वाले सरकारी स्कूल को 1973 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया था, जबकि 1 साल कबल इसे इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है, मगर आज तक स्कूल में फर्नीचर की फराहमी के लिए इक़दाम नहीं किए गए। सरगोदा की बात करते हैं। सरगोदा में पुलिस को मुखबरी करने पर मंशियात फरोशों ने 2 सगे भाइयों पर फायरिंग करके उन्हें उम्र भर के लिए माजूर कर दिया। शहर भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान सबरवाल कॉलोनी में पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। जराइम पेशा अफराद की मुबैना तौर पर सरपरस्ती करने वाले इलाके के बाअसर अफराद को शुबा था कि एक नौजवान फरूख शहजाद ने उनकी मुखबरी की है, जिस पर बदला लेने के लिए मुल्जिमान ने फरूख शहजाद पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो जुमा की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला था। मुल्जिमान नौजवान की टांगों पर के बाद दीगरे फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मजरूफ फरूख शहजाद के भाई आसिफ गुल की रिपोर्ट पर मुदस्सिर हसन, मोहम्मद शफी, मोहम्मद खान इफ्तिखार और मोहम्मद रमजान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए सेहत सलमान रफीक ने ट्रैफिक हादसा में जख्मी होने वाले मुकामी स्कूल के 13 अफराद की गंगाराम अस्पताल में अयादत की और उन्हें हर मुमकिन तबी सहूलियात मुहैया करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर माल रोड पर मुकामी स्कूल की गाड़ी उलटने से 13 मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत सलमान रफीक ने जख्मी मुलाजमीन की अस्पताल में अयादत की और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि उन्हें हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान रफीक का कहना था कि हादसे में जख्मी होने वाले मुकामी स्कूल के मुलाजमीन की हालत अब खतरे से बाहर है और पंजाब हुकूमत की जानिब से जख्मियों को फ्री इलाज मुहैया किया जा रहा है। कुछ लोग मामूली जख्मी हैं, कुछ थोड़े सीरियस हैं, तो इलाज इनका मुकम्मल फ्री किया जा रहा है और जो मुतलका कंसल्टेंट है वो इनको चेक कर रहे हैं और जो भी इलाज मुआवजे की सहूलत बेस्ट अवेलेबल है वो इनका एक तो हम फ्री इलाज करेंगे। ऐप पर सरगोदा डिवीजन के सदर मलिक मोहम्मद जाकिर ने कहा है कि महंगाई में 200% इजाफे के बायस मुलाजमीन के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। सरगोदा में हड़ताली कैंप से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क भर के करोड़ों मुलाजमीन महंगाई की आग में जल रहे हैं, जबकि हुक्मरान बैरून मुल्क सैर सपाटे में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब बिजली के निर्खों में इजाफे ने आम आदमी का जीना दू भर कर दिया है। क्लर्क्स रहनुमाओं का कहना था कि अगर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो पार्लियामेंट में बजट पेश नहीं होने देंगे। उन्होंने डायरेक्टरेट कॉलेजेस के अफसरान को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने हड़ताली मुलाजमीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की तो उनके दफ्तर में हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। बाद अज़ां एक जुलूस भी निकाला गया। सियालकोट के शहर डस्का में शहीद भुट्टो के एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी करवाई गई। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर मुनाकिदा तकरीब में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कारकुनान से खिताब करते हुए हाजी आसिफ और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर चौधरी शहजाद अहमद ने शहीद भुट्टो
اور ان کے خاندان کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی اس کے لیے مشکلات اور مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ اجلاس کے اختتام پر پارٹی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے مصروف عمل ہیں اور پنجاب میں مثالی تعلیمی سرگرمیاں چاہتے ہیں۔ بھکر میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی جانب سے میرٹ پالیسی کے تحت ہونہار طالب علموں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے مصروف عمل ہیں اور پنجاب میں مثالی تعلیمی سرگرمیاں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین باتیں کر رہے تھے کہ یہ لیپ ٹاپ کہاں سے لائیں گے، مگر الحمدللہ 1,25,000 لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے گئے ہیں اور آئندہ بجٹ میں 3 لاکھ صحیح طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایم پی اے ثناء اللہ مستی خیل، ایم پی اے عادل نذیر اور سلیم احمد خان سمیت مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ تقریب میں 120 طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ زرداری حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب وہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جس چمک کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی کرپشن کے نوٹوں کی چمک ہے۔ لاہور میں فاطمہ جناح کالج چونا منڈی میں وزیر اعلیٰ یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم این اے حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ رینٹل پاور منصوبوں میں اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے اور زرداری صاحب جس چمک کی بات کرتے ہیں وہ ان کی کرپشن کے نوٹوں کی ہے۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ اب تمام مسائل کا حل الیکشن ہے۔ قوم زرداری صاحب سے سوئس اکاؤنٹس میں پڑی دولت کا حساب مانگ رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اپنے باپ کی زبان بولتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ وقت ملک کو متحد کرنے کا ہے، لیکن زرداری صاحب کبھی سندھ اور کبھی پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ گجرانوالہ پولیس نے مارٹر گولوں سے بارود نکالنے والے شخص کو گرفتار کر کے 2 کلو بارودی مواد اور 40 گولے برآمد کر لیے ہیں۔ ملزم کو تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سپورٹ کر دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ کے تھانہ کوتوالی پولیس نے خیالی دورازہ میں نصیر نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر پانی کی ٹینکی میں چھپائے گئے 40 خالی مارٹر گولے اور ان سے نکالا جانے والا 2 کلو بارودی مواد قبضے میں لے لیا ہے۔ ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ وہ یہ مارٹر گولے کراچی سے اسکریپ میں خرید کر لاتا تھا اور گولوں سے دھماکہ خیز مواد نکال کر ضائع کرنے کے بعد اسکریپ فروخت کرتا تھا۔ پولیس افسران نے مارٹر گولے اور 2 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے کر ملزم کو مزید تفتیش کے لیے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ علی پور کے علاقے موضع گھلوا میں محکمہ وابڈا کی جانب سے درخت پر لگائی جانے والی 11 kV کی تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ موضع گھلوا میں محکمہ وابڈا نے بجلی کی تاریں کھمبوں پر لگانے کے بجائے شیشم کے درخت پر لٹکا رکھی ہیں جو ملحقہ آبادی کے مکینوں کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ فصلوں کو پانی دینے پر ان تاروں میں کرنٹ آ جاتا ہے جس کے باعث کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متعدد بار ایکسین وابڈا یعقوب اور ایس ڈی او سہیل خان سے شکایت کی گئی مگر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ ان کا مسئلہ فوری طور پر حل کرایا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں محکمہ کمیشن کے وکیل زاہد بخاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد چلتے ہیں۔ آج کے حکم کے بعد آئیں گے حسین اکانی صاحب؟ میں حسین اکانی سے پوچھ کے بتاؤں گا چونکہ میرا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ ہمارا ریویو اور ہماری درخواست کہ جیسے حق جو ہے وہ منصور اجاز صاحب کو دیا گیا ویسا حق ہمیں بھی دیا جائے، یہ میرا قانونی استحقاق ہے کہ میں سپریم کورٹ سے مانگوں۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ مجھے انکار بھی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ مجھ پر مہربانی بھی کر سکتی ہے اور مجھے انصاف کی توقع ہے۔ سر آپ نے پورے کمیشن کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ اس حوالے سے کمیشن نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ جی میں نے اسی لیے کہا کہ ریویو جو ہے اس میمو کے کانسٹیٹیوشن پر میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ اس پر ہمارا ریویو موجود ہے اور یہ قانونی اور یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک بندے کا کہ وہ اس پہ کر سکے. جج ادھر تھوڑے ہی لنگنے آ گئی نے گڈیاں ادھر جاندیاں نے باہر گاڑیاں آ رہی ہیں یار. چلو جی دیکھیں میں نے آپ سب نے جو کچھ سنا میں نے بتایا ہے کہ کسی کو طلب کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں نے آپ عدالت میں آرگو کر دیا اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ. حسین کے وکیل زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ حسین حقانی ملک میں نہیں ہے اس لیے میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. جس طرح کانسٹیٹیوشنلی منصور اعجاز کو حق دیا گیا ہے اسی طرح سے حسین حقانی کو بھی ملنا چاہیے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. لاہور کو پاکستان کا دل تو کہا جاتا ہے لیکن لاہور شہر کی متعدد شاہراہیں اور گلیاں ایسی ہیں جو آج تک خستہ حالی کی تصویر بنی ہوئی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کی تعمیر پر اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک ارشد. ترقی پذیر ممالک میں ترقیاتی منصوبوں کو بر وقت مکمل نہ کرنا رواج بن چکا ہے. پاکستان کا شمار بھی انہی ممالک میں ہوتا ہے جہاں ترقیاتی منصوبے ہمیشہ مقررہ وقت کی بجائے تاخیر سے مکمل کیے جاتے ہیں. لاہور شہر کی معروف شاہراہیں متعدد بار تعمیر کی گئیں لیکن ناقص منصوبہ بندی اور متعلقہ حکام کی نااہلی کی بدولت تعمیر شدہ سڑکوں اور گلیوں کو توڑ کر نئے سرے سے بنایا گیا جس سے قومی خزانے کو تو بھاری نقصان پہنچا ہی مگر اس کے برعکس ان منصوبوں میں شامل سرکاری افسران اور ٹھیکیداروں نے بھی اپنی جیبیں گرم کی. لاہور میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہیں جن کے باعث راہگیر کاروباری طبقہ اور مکینوں کو ذہنی کوفت کا سامنا ہے. روز آتے ہیں کام کر جاتے ہیں تھوڑا بہت کر جاتے ہیں پھر مہینہ آتے ہی نہیں ہیں ادھر تو ہمارے کام کا کوئی حال نہیں ہے. آتے ہیں صبح کو دکان کھولتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کام وغیرہ کوئی بھی نہیں آتا ادھر تو پیدل چلنے کو جگہ بھی نہیں ہے ادھر. تو کافی بزنس مین بیچارے اپنی شاپس سیل کر کے چلے گئے بزنس چھوڑ کے چلے گئے. کافی لوگ بیچارے اس وقت مقروض ہو گئے اچھے لیول پر. میں کافی اچھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بڑے اچھے بزنس تھے لیکن اس روڈ کے بعد سے وہ بیچارے قرضے لینے پر مجبور ہیں اس وقت. لاہور کے حلقہ این اے 123 سے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور مخدوم جوید ہاشمی جیسی قادور سیاسی شخصیات نے الیکشن جیت کر اقتدار تک رسائی حاصل کی مگر اس حلقے کے عوام آج بھی سیوریج کے ناقص انتظامات، ٹوٹی ہوئی سڑکوں جیسے مسائل کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں. کوڑے پے یا مچھر بچے چھوٹے چھوٹے بیمار ہوتا ہے گلیاں پیپ ہی نہیں پائے گئے کتوں سراں تے چکی ہے بیوہ کوئی نہیں سن. جب الیکشن کا تھا کہ تھوڑا بہت پرابلم تھا کہ ہو رہے ہیں الیکشن لیکن نہیں ہوئے. ان دنوں میں 2-4 گلیاں بن گئی تھی لیکن یہ مین رہ گئی ہے. قسطوں میں روڈ بن رہا ہے اس کو بنتے میرا خیال ہے کم از کم 2 سال ہو چکے ہیں کہ اس کو بنتے جب کمپلیٹ ہونے کے لیے نزدیک آیا ہے تو بالکل انہوں نے نا کام چھوڑ کے تو ٹھیکیدار صاحب جو ہے نا وہ بھاگ گئے ہیں. گاڑی باہر کھڑی کرتے رہے تو ساری رات اس کی چوکیداری کرتے رہے اس کے بعد کوئی چیز لے جائے اتار کے کوئی گاڑی کی بیل کھول کے لے جاتا ہے تو اس کی پرابلم ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ظاہر پینچر تو تقریباً روز ہی ہوتا ہے. شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا منتخب نمائندوں اور حکومت کی ذمہ داری ہے مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے اپنے فریض کی ادائیگی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں. لاہور کی بہت ساری شاہراہیں اور گلیاں ایسی ہیں جو بار بار بنتی ہیں اور انہیں بار بار توڑ کے اثر نو ان کی تعمیر عمل میں لے جاتی ہیں اور بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا تو شکار ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کیمرامین سہیل دانش کے ساتھ ملک ارشد حسن، وقت نیوز، لاہور. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں. گجرانوالہ میں نشے کے عادی شوہر نے ماں کے ساتھ مل کر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا. قتل کی کوشش کرنے پر بیوی نے بھاگ کر جان بچائی. گجرانوالہ کے علاقے شاہین آباد کے رہائشی باقر علی سے اس کی بیوی نادیہ نے کپڑے بنوانے کے لیے پیسے مانگے تو دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. شور کی آواز سن کر نادیہ کی ساس سریا بھی کمرے میں آ گئی. دونوں ماں بیٹے نے مل کر نادیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور سر پر آہنی راڈ سے حملہ کر کے اس کا سر پھاڑ دیا. بیوی کو قتل کرنے کے لیے خاوند چھری لینے گیا تو نادیہ موقع غنیمت جانتے ہوئے بھاگ کر گلی میں آ گئی جسے محلے داروں نے طبی امداد کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 3 بچوں کی ماں نادیہ نے بتایا کہ اس کی 4 سال قبل شادی ہوئی تھی اور اس کا خاوند اکثر اسے تشدد کا نشانہ بناتا ہے. اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا. جمعیت علماء اسلام مالاکنڈ کے زیر اہتمام بٹخیلہ میں نیرو سپلائی کی ممکنہ بحالی، غیر اعلانیہ لوڈ شیئرنگ اور مہنگائی کے خلاف
احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ظفر پارک سے مالاکن پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکال کر حکمرانوں اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے JUI کے ضلعی صدر امیدوار سابق سینیٹر صاحبزادہ خالد نے کہا کہ نیٹو کنٹینرز میں خوراک نہیں بلکہ افغانستان میں اسلحہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی غلامی سے نجات کے لیے علماء کرام اور عوام کو متحد ہو کر فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر گل محمد ایڈوکیٹ، مولانا محمد جاوید، مولانا خورشید، قاری نعیم اور باچا محمد نے بھی خطاب کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان نے کراچی میں قتل و غارت گری کے خلاف پشاور میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ کراچی میں ایک سیاسی جماعت پختونوں کا قتل عام کر رہی ہے لیکن پختونوں کی بقا کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ مظاہرے کی قیادت ANP محمد ایجنسی کے رہنما غلام جان گربز اور سیکریٹری اطلاعات گل نواز محمد نے کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے نعرے درج تھے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے کراچی میں پختونوں کے قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جو کہ پختون قوم کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے لیکن پختونوں کی بقا کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مزید کہا کہ ANP پرامن سیاسی پارٹی ہے اور اس نے ملک و قوم کے دفاع کی خاطر ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ EDU ایجوکیشن لوئر دیر حافظ محمد ابراہیم خان نے کہا کہ قوموں کے عروج و زوال کا راز تعلیم سے وابستہ ہے جبکہ ترقی کا خواب امن کے بغیر ممکن نہیں۔ لوئر دیر میں گورنمنٹ صنعتی نیل نامی ماڈل ہائی اسکول تیمر گراہ میں تصویری اور سائنسی نمائش کے افتتاح اور طلبہ کے سالانہ نتائج کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ناخواندگی کی پیداوار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم کے نفاذ سمیت بجٹ کا 4% تعلیم کے لیے وقف کرنے تک ترقی اور امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ حافظ محمد ابراہیم خان نے واضح کیا کہ کام چور اساتذہ کے لیے محکمہ تعلیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے تصویری اور سائنسی نمائش میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔ اور اب کچھ خبریں صوبہ بلوچستان سے۔ جعفر آباد میں میونسپل کمیٹی اور امپلائیز یونین کے عہدیداروں کی حلف برداری کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بلوچستان لیبر فیڈریشن نصیر آباد اور جعفر آباد کے صوبائی صدر بشیر احمد رند نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ڈیرہ العیار ضلعی کونسل ہال میں منعقد کی گئی جس میں میونسپل کمیٹی کے ملازمین سمیت شہر کے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ نومنتخب عہدیداروں کا کہنا تھا کہ انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور درجہ چہارم کے ملازمین کے مسائل اتفاق رائے سے حل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر علی حسن قادری اور گوہر عمرانی بھی موجود تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں سندھ دھرتی کا۔ سکھر میں بھی اعلیٰ ثانوی بورڈ کے تحت 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ امتحانات کے دوران آج ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ایجوکیشن نے مختلف سینٹرز میں اچانک چھاپے مارے جس کے دوران کئی اسکولوں کے طالب علموں کو کاپی کیس میں پکڑا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ایجوکیشن نے کہا کہ کاپی کلچر میں ملوث طالب علموں کے خلاف کیس بورڈ کے ذمہ داروں کے پاس بھیجے جائیں گے جس کے تحت کاپی کلچر میں ملوث طالب علموں کو 1 یا 2 سال تک اسکول میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ حیدرآباد میں بھی 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد بورڈ کی جانب سے 209 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں۔ حیدرآباد ریجن میں 1,06,300 طلبہ طالبات امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مختلف امتحانی سینٹرز پر ویجیلنس کمیٹی کی جانب سے کاپی کلچر کو روکنے کے لیے چھاپے مارے گئے۔ اس دوران نور محمد بائی اسکول، میرا گرلز ہائی اسکول، قاسم آباد بوائز اسکول میں امتحانات کے دوران نقل کے الزام میں 50 طلبہ کو کاپی کیس میں پکڑا گیا۔ ادھر امتحانات کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرپور خاص میں بھی 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ ناقص سہولیات اور لوڈ شیڈنگ کے باعث 10 طالبات
بے ہوش ہو گئیں۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور خاص کے زیر اہتمام 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے ضلع بھر میں 121 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 45 طلبہ کے لیے جبکہ 22 طالبات اور 54 مخلوط سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں 54,000 سے زائد طلبہ طالبات حصہ لے رہے ہیں، جن میں 36,000 طلبہ اور 18,000 طالبات شامل ہیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے شروع ہونے والے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں ناقص سہولیات کی وجہ سے امتحانات میں شریک طلبہ و طالبات کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب شہر میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طلبہ و طالبات سخت گرمی میں پیپر حل کرنے پر مجبور ہیں۔ ادھر ایک امتحانی مرکز اپوا اسکول میں شدید گرمی اور پانی کی عدم فراہمی کے باعث 10 سے زائد طالبات بے ہوش ہو گئیں۔ ضلع ٹنڈوالہ یار میں بھی 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ امتحان میں 6,463 طلبہ طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ حیدرآباد بورڈ کی جانب سے ٹنڈوالہ یار میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے لیے 13 امتحانی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک سینٹر کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ثانوی بورڈ حیدرآباد کی جانب سے ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن کی سربراہی میں 4 رکنی ویجیلنس کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس نے ڈی سی او کے ساتھ مل کر ضلع بھر کے امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چمبٹ سینٹر کے ایک امتحانی مرکز میں نقل کرنے پر کاپی کیس کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے موقع پر ضلع بھر کے امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے امتحانات کے اوقات کے دوران تمام فوراسٹیٹ مشینوں کو بند کرنے کے حکم نامے جاری کیے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے۔ بروک بانڈ سپریم، تندرست رہیں مست رہیں۔ ویلکم بیک۔ شادل آرٹس میں بھی حیدرآباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں اور 10ویں جماعت کے تمام گروپوں کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں تعلیمی بورڈ کی جانب سے 9 اضلاع میں 209 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں پنگریو کا مرکز بھی شامل ہے۔ پنگریو کے امتحانی سینٹر میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول پنگریو کے علاوہ گورنمنٹ ہائی اسکول بلوچ چک، گورنمنٹ ہائی اسکول خلیفہ قاسم اور پرائیویٹ اسکولوں کے طلبہ طالبات بھی امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں۔ حیدرآباد تعلیمی بورڈ اور ضلعی حکومتوں کی جانب سے امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے متعدد ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ میرپور خاص میں بدنام زمانہ دہشت گرد اور منشیات فروش پولیس مقابلے میں ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا۔ منشیات فروش نعیم بلوچ میرپور خاص پولیس کو قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور بھتے کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ خفیہ اطلاع پر غلام مصطفیٰ تھیبو ڈی ایس پی عابد قائم خانی نے پولیس پارٹی کے ہمراہ ٹنڈو آدم روڈ پر نعیم بلوچ اور اس کے ساتھی عامر لاشاری کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار اسحاق اور جبار گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے، جس پر پولیس کی دیگر نفری کو طلب کیا گیا تو ملزمان اور پولیس کے درمیان 1 گھنٹہ مقابلہ جاری رہا، جس میں نعیم بلوچ اور اس کا ساتھی عامر لاشاری مارے گئے۔ ایس ایس پی ریاض نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دونوں ملزمان پولیس کو قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ اس موقع پر ایس ایس پی ریاض سمرو کی جانب سے پولیس مقابلے میں حصہ لینے والی پولیس پارٹی کے لیے پروموشن اور نقد رقم کا بھی اعلان کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے حافظ سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف میرپور خاص میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جماعت الدعویٰ اور جماعت اسلامی کی جانب سے پریس کلب کے سامنے کیے گئے احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ جماعت الدعویٰ کے رہنماؤں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حافظ سعید محافظ پاکستان ہیں، وہ امریکہ کی جانب سے حافظ سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرے میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ صوبائی سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منظور احمد میمن نے کہا کہ نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن
किसी भी बैंक पे ऑर्डर के जरिए कराई जा सकती है। हैदराबाद ऐवान सनत और तिजारत के दौरे पर सनतकारों और ताजरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स शेड्यूल सूबाई हुकूमत बनाती है। इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी मालिक की जिम्मेदारी है। किराएदार से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। मंजूर अहमद मेमन ने कहा कि इंडस्ट्रियल यूनिट में रकबा की पैमाइश से प्रॉपर्टी टैक्स चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेड्यूल में 120 गज के रिहायशी प्लॉट, 600 स्क्वायर फीट फ्लैट और बेवाओं को मुस्तस्ना करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गाड़ियां छीनने के वाकयात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर तुराब अली खाजा ने कहा कि ताजर बरादरी और अवाम टैक्स अदा करना चाहते हैं, मगर टैक्स की वसूली के पेचीदा कवानीन डिपार्टमेंट की टैक्स कलेक्शन में बड़ी रुकावट हैं। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद शुएब सिद्दीकी, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन औरंगजेब पनहोर और डायरेक्टर मीरपुर खास पीर मुजीब जान सरहंदी भी मौजूद थे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह के वाइस चांसलर अरशद सलीम ने कहा है कि किसी इदारे में किसी किस्म की साजिश सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाब शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद अनवर मंगरियू के खिलाफ इंकशाफ किया है कि वो महकमा तालीम के किसी इदारे में मुलाजमत का अहल नहीं है, जिसके खिलाफ उसके साबिका इदारे ने ACR जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मज़कूरा शख्स महकमा तालीम के लिए नासूर और दहशतगर्द है। तहाँ मज़कूरा शख्स की गैर अखलाकी सरगर्मियों और माहौल ख़राब करने की सूरत हाल के पेश नज़र उनकी खिदमात को साबिका इदारे में वापस कर दिया गया है। अरशद सलीम ने कहा कि यूनिवर्सिटी का ब्रॉडबैंड MB 16 में सिस्टम नस्ब कराने की मंजूरी हो गई है, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी के तलबा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दीगर यूनिवर्सिटी से कनेक्ट रहेंगे। सिंध पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन जिला हैदराबाद की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अली चांडियो, सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ पालारी, अब्दुल मजीद नोनारी, अब्दुल मजीद जतोई और अकबर भरगड़ी ने महकमा सेहत की इंतजामिया को मुतनबे किया है कि अगर 9 अप्रैल तक उनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो फिर वो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। उनका ये भी कहना था कि पैरामेडिकल स्टाफ का सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर किया जाए और मुलाजमीन को हेल्थ अलाउंस और दीगर मुराद भी दी जाए। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।